بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 13، ہم پھول ایک چمن کے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ گلشن، گلشن کا مطلب ہوتا ہے باغ، چمن، گلستان، گلستان بھی اسی میننگز میں آ جاتا ہے۔ تنظیم، منظم جماعت۔ یقین، یقین کا مطلب ہوتا ہے اعتماد یا بھروسہ۔ دمن، پہاڑ کا دامن یعنی کہ وادی۔ بند پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بند کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مرکزی خیال بتا دوں کہ اس نظم میں شاعرہ نے کیا کہا ہے کہ ہمیں اپنا وطن اور اس کا پرچم بہت عزیز ہے۔ پاکستان کے جھنڈے میں سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ دیگر مذاہب کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے دل لگا کر کام کریں گے۔ ہم اپنے وطن کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، ہم پیار، محبت اور اتفاق سے اسے امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ اس کی جو ہے وہ مرکزی خیال لکھیں گے۔ اس کے بعد بند نمبر 1 ہے کہ پرچم وطن کا ہم کو ہے چاند سے بھی پیارا، آنکھوں کا ہے اجالا یہ چاند یہ ستارہ، جلوے ہمارے دل میں اس کی کرن کرن کے، ہم پھول ایک چمن کے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح یہ ہوگی کہ پہلے بند میں شاعرہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنا وطن اور اس کا پرچم بہت عزیز ہے، ہمیں پاکستان کا جھنڈا اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اس پرچم پہ بنا ہوا جو چاند اور تارہ ہے ہماری آنکھوں کا تارہ ہے اور نور ہے۔ یہ پرچم پاکستان کی عزت اور وقار کی نشانی ہے۔ اس جھنڈے کی روشنی سے ہمارے دل روشن ہیں۔ ہم پاکستان میں یعنی کہ اس میں یہ گلشن، یہ باغ، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارا ہے۔ نیکسٹ بند ہے کہ آنے نہ دیں گے اپنے گلشن میں ہم خزاں کو، جنت بنائیں گے ہم اس پاک گلستان کو، رنگ دیں گے اپنے خون سے یہ راستے وطن کے، ہم پھول ایک چمن کے۔ دوسرے بند کی تشریح ہے کہ ہمارا وطن ہمارا چمن اور ہمارا باغ ہے، ہم اپنے چمن کو سدا بہار دیں گے، یعنی کہ اس کی ترقی کے لیے ہم ہر کوشش کریں گے۔ ہم اپنے وطن میں محبت اور خلوص کا ایسا باغیچہ لگائیں گے جس میں ہر رنگ کے پھول کھلیں گے اور وہ کبھی بھی مرجھائیں گے نہیں۔ ہم اپنے وطن کی عزت و آبرو کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے، اور یہ وطن ہمارا ہے اور ہم سب اس کے پھول ہیں۔ تیسرا بند ہے کہ تنظیم اور یقین کی راہوں پہ ہم چلیں گے، آپس کے پیار ہی سے قائم سدا رہیں گے، جلوے نگر نگر کے، نغمے دمن دمن کے، ہم پھول ایک چمن کے۔ تو تیسرے بند کی تشریح ہے، یہ آخری بند ہے، اور آخری بند میں شاعرہ اس عزم کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ایمان، اتحاد اور تنظیم جیسے سنہری اصولوں پر عمل کر کے اس ملک کو پیار و محبت اور امن کا گہوارہ بنا دیں گے۔ ہم ہمیشہ آپس میں اتفاق سے دل لگا کر اپنے وطن کے لیے کام کریں گے اور اس کے میدان، پہاڑ اور وادیوں سے بے حد محبت کرتے ہیں ہم، اور یہ چمن ہمارا ہے اور ہم سب اس کے پھول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹھہریے اور بتائیے آنکھوں کا اجالا کسے کہا گیا ہے؟ تو آنکھوں کا اجالا جو ہے وہ اس پرچم میں موجود چاند اور ستارے کو کہا گیا ہے۔ اور ہم نے کیا سیکھا؟ ہاں، ہمیں اپنا وطن اور اس کا پرچم بہت عزیز ہے، ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے دل لگا کر کام کریں گے۔ مشق میں پہلا سوال ہے الفاظ کے معنی۔ چمن، باغ، نگر، شہر، دمن، پہاڑ کا دامن، وادی، جلوہ، نظارہ، صدا، ہمیشہ، تنظیم، منظم جماعت یا نظام۔ آپ نے کیا سیکھا؟ نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر مصرعے مکمل کریں۔ جلوے ہمارے دل میں اس کی کرن کرن کے، رنگ دیں گے اپنے خوں سے اس پاک گلستاں کو، قائم سدا رہیں گے آپس کے پیار ہی سے یہ چاند یہ ستارہ۔ سوال نمبر 3 ہے کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ کی ترتیب درست کر کے
کالم بے میں مصرے لکھیں، یعنی کہ یہ جو لفظ ہیں یہ آگے پیچھے لکھی ہوئی ہیں اور آپ نے درست کر کے لکھنے ہیں۔ تو اس میں ہے، پہلے میں ہے کہ یہاں پہ ہے اجالا کا آنکھوں، تو آنکھوں کا ہے اجالا، یقین اور کی تنظیم اور یقین کی، دمن نغمے کے دمن، نغمے دمن دمن کے، وطن راستے یہ راستے وطن کے، ہم خزاں میں کو گلشن میں ہم خزاں کو۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے کہ چمن کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو چمن کے پھول کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال کہ پہلے بند میں شاعر نے پرچم سے محبت کا اظہار کس طرح سے کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ پہلے بند میں شاعرہ نے پرچم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اپنا وطن اور اس کا پرچم بہت عزیز ہے، ہمیں پاکستان کا جھنڈا اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اس پرچم پہ بنا چاند اور ستارہ ہماری آنکھوں کا تارا اور نور ہے۔ تیسرا سوال کہ شاعر نے نظم میں گلشن کسے کہا ہے اور کیوں کہا ہے؟ شاعر نے نظم میں گلشن اپنے پیارے ملک پاکستان کو کہا ہے۔ جس طرح گلشن میں رنگ برنگے پھول اس کی خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں یا ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے ملک میں مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی اس کی شان ہیں۔ چوتھا سوال کہ آخری بند میں شاعر نے کن راہوں پر چلنے کی بات کی ہے؟ آخری بند میں شاعر نے تنظیم اور یقین کی راہوں پر چلنے کی بات کی ہے۔ آخری سوال ہے کہ ہم اپنے وطن کو جنت کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں گے، آپس میں پیار محبت سے رہیں گے، اپنے وطن کے تحفظ کے لیے اگر جان بھی دینی پڑی تو اس سے گریز نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 7 لفظوں کا کھیل، حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں، ان لفظوں کے دو ہم آواز الفاظ بھی لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے وہ حروف آگے پیچھے لکھی ہوئی ہیں، ان کو ترتیب سے ایک لفظ بنانا ہے اور آگے جو ہے وہ اس سے ملتے جلتے ہم آواز الفاظ دو بنانے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے کہ مثال دی گئی ہے، پھول اور یہاں پہ بھول اور دھول، چمن ہم آواز الفاظ ہوں گے دمن سمن، جان مان شان، نگر مگر اگر، پیارا ہمارا تمہارا۔ قواعد سیکھیں۔ کوسین، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ کوسین جو ہوتی ہے وہ کسی بھی جملے میں جب اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایکسٹرا ورڈز جو ہوتے ہیں وہ کوسین میں لکھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کاشف خورشید صاحب جو ہیں وہ اردو کے استاد کو میں نے آج گاؤں میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو اردو کے استاد جو ہیں وہ کوسین میں لکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر رابعہ صاحبہ دانتوں کی مشہور ڈاکٹر ہیں، یہ مزید وضاحت کی گئی ہے۔ ایک تو لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر رابعہ صاحبہ سے میں نے علاج کے لیے رجوع کیا، تو جو دانتوں کی ڈاکٹر ہے اس سے کیا۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں کچھ الفاظ کوسین بریکٹ میں دیے گئے ہیں۔ کوسین قوس کی جمع ہے، قوس کے معنی ہیں کمان۔ کوسین میں دیے گئے الفاظ کسی امر کی وضاحت کے لیے دیے جاتے ہیں جو اصل عبارت کا لازمی حصہ نہیں ہوتے، انہیں جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ جملہ معترضہ جو کی علامت جو ہے وہ یہ ہے، جملہ معترضہ کو عام عبارت سے الگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیں جی، 8واں سوال ہے کہ درج ذیل جملوں کو مناسب جگہ پر وہ ہے کوسین لگائیں۔ احمد علی، تو یہاں پہ یہ ایک اضافی اس کا وضاحت ہے کہ ایک نامور شاعر ہیں، آج ہمارے اسکول تشریف لائے، تو ایک نامور شاعر جو ہیں وہ ان کو کوسین میں لکھیں گے۔ ہم نے وادی مری جو پہاڑوں کی ملکہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوسین میں لکھیں گے۔ شہریار احمد اور دانیال احمد دو ذہین طالب علم، یعنی کہ دونوں کی وضاحت کی گئی ہے، نے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ نسیم حجازی
اصل نام جو ان کا ہے وہ مومن اشرف ہے، تو اس کو کوسین میں لکھا گیا ہے، اردو کے معروف ناول نگار ہیں۔ نیکسٹ ہے کچھ نیا لکھیں، محاورات ہیں۔ دیا ہوا جملہ غور سے پڑھیں۔ حامد سے اپنی رقم وصول کرنے کے لیے خالد کو بہت پاپڑ بیلنے پڑے۔ ٹھیک ہے، تو پاپڑ بیلنے سے مراد ہے مصیبت برداشت کرنا۔ پاپڑ بیلنا محاورہ ہے، ایسے الفاظ جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوں محاورے کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، دیے ہوئے محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں، جیسے الو بنانا، چاند پر کھیلنا، چاند لگانا، مگرمچھ کے آنسو بہانا اور آسمان سے باتیں کرنا۔ محاورات کے معنی لکھیں گے اور جملے بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ الو بنانا، بے وقوف بنانا۔ مجھے الو مت بناؤ، میں تمہاری چالاکی سمجھتا ہوں۔ جان پر کھیلنا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا۔ پاک فوج کے بہادروں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے وطن کا دفاع کیا۔ چار چاند لگانا، رونق لگانا، آپ کے آنے سے محفل میں چار چاند لگ گئے۔ مگرمچھ کے آنسو بہانا، تو اس کا معنی ہوگا کہ دکھاوے کے آنسو بہانا۔ مگرمچھ کے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، تمہاری چالاکی پکڑی گئی ہے۔ آسمان سے باتیں کرنا، مہنگائی ہونا، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، مثال کے سامنے دیے ہوئے ہندسوں کو عددی ترتیب میں بدلیں اور خالی جگہ پر کریں۔ جیسے مثال دی گئی ہے کہ احمد دوڑ میں پہلے نمبر پر آیا، تو یہاں پہ پہلا ہے تو پہلے نمبر پہ آیا۔ جماعت میں تیسری کرسی پر نوید بیٹھتا ہے۔ گلی میں 5واں گھر عبداللہ کا ہے۔ ہفتے کے 7ویں روز اسکول سے چھٹی تھی۔ ہم نے 11ویں روزے سب کی افطاری کروائی اور میں نے آج 12ویں پارے کی تلاوت کی۔ آؤ کریں کام۔ نمونہ برائے ہدایت نامہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت نامہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ باغ میں داخل ہوتے وقت درج ذیل ہدایات پر عمل کریں۔ یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ کہیں بھی جانے سے پہلے، کہیں بھی داخل ہونے سے پہلے کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، تو وہ کیسے لکھی جاتی ہیں۔ پوری آستینیں کا لباس پہنیں، پھول پتے توڑنے سے گریز کریں، باغ میں جانور ہرگز نہ لائیں، باغ میں کوڑا کرکٹ اور گندگی نہ پھیلیں۔ لائبریری میں بیٹھنے کے لیے 5 نکات پر مشتمل ایک ہدایت نامہ تیار کریں اور اپنے اسکول کی لائبریری کے دروازے پر آویزاں کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ لائبریری میں آپ کوڑا کرکٹ نہ پھیلائیں، کتب کو خراب نہ کریں، لائبریری میں بیٹھ کر کھانا منع ہے، اور لائبریری میں خاموشی سے اپنا کام کریں، اور لائبریری میں شور مت کریں۔ ٹھیک ہے، ایسی چیزیں لکھ کے تو آپ اپنے لائبریری کے دروازے پر لگا سکتے ہیں۔ نمونہ برائے دعوت نامہ۔ سب سے پہلے رائٹ سائڈ پہ ہم لکھیں گے عزیز دوست، شہریار، یا جو بھی آپ کا دوست ہوگا اس کا نام لکھیں گے، نیچے سلام لکھیں گے، السلام علیکم، میری سالگرہ کی تقریب بروز جمعہ منعقد ہو رہی ہے، اس خوشی کے موقع پر آپ کی شرکت میرے لیے عزت کا باعث ہوگی، تشریف لا کر محفل کی رونق دوبالا کریں۔ نیچے پروگرام کیا ہوگا انشاءاللہ جو ہے وہ تاریخ لکھیں، وقت، مقام اور پابندی وقت اچھے لوگوں کا شیوائے۔ جو لکھ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، نیچے اس کا نام آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایکٹیویٹی نیچے سوال نمبر 13 کے ایک دعوت نامہ تیار کریں اور اپنے دوست کو اپنی سالگرہ میں شرکت کی دعوت دیں۔ ٹھیک ہے، اوپر سے آپ نے سارا ایسے ہی لکھنا ہے اور نیچے صرف جو ہے یہاں پہ اپنا دن چینج کر دینا ہے اور تاریخ، وقت اور مقام۔ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہم پھول ایک چمن کے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔